دو چیزیں ہیں، ادھر اگر آپ موو کرتے ہیں تو آپ پھر ان جو بڑی فیسیں ہیں 9700 والی فیسیں ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، یہ 6 مہینے کا جو فائدہ ہے نا یہ آپ اٹھائیں، چھوٹے مسسے والے، چھوٹے شلکوں والے 100 ریال کا اقامہ لگائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آپ نے اس کے بارے میں ترتیب دیکھنی ہے، وہ سارا سال مسسہ ریڈ ہے، نہ وہ ٹیکس دے رہا ہے نہ وہ گوسی دے رہا ہے، نہ اس سے تنخواہیں جا رہی ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ کے سسٹم میں وہ مکمل طور پہ وہ غائب رہتا ہے۔ جو ایشو بنا ہوا تھا پچھلے کچھ دنوں میں، ایشو تو نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، کہ جو نیا لا آ رہا ہے جس میں جو چھوٹے مسسے ہیں یا جو چھوٹے شرکے ہیں جن میں 4 لوگ تھے، 3 لوگ تھے، 2 لوگ تھے، یعنی کہ پورا سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 ریال کا اقامہ لگ جاتا تھا اور پورا سال وہ مسسہ ریڈ رہتا تھا، اس میں سودی وغیرہ نہیں ہونا، اور جب سال کے اینڈ پہ دوبارہ اقامہ لگانا ہے تو اس میں سودی ایڈ کیا، اقامے لگائے، سودی نکال دیا۔ اور جو مسسے کا خود مالک ہوتا ہے وہ بھی باہر کسی اور کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں اس کو ڈالا ہوا ہے۔ ابھی اس چیز کا انہوں نے مکمل طور پہ جو ہے وہ شکنجہ کس لیا ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی نوٹیفیکیشن پڑھا ہے یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ 180 دن رہ گئے ہیں اس مہلت کو، 180 دن بعد یہ مہلت ختم ہو جانی ہے۔ جتنے بھی چھوٹے مسسے ہیں، چھوٹے شرکے ہیں جن میں 100 ریال والا اقامہ لگتا رہا ہے آج تک، وہ 21 جنوری 2027 کے بعد بند ہو جائیں گے۔ یعنی 21 جنوری 2027 کے بعد 100 ریال والا جو مکتب مال ہے اس کا خاتمہ ہو جانا ہے مکمل طور پہ۔ تو ابھی جن لوگوں کے اقامے نزدیک ہیں، لگنے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، ان کے پاس ابھی بڑا چانس ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 سے 6 مہینے بنتے ہیں، 6 مہینے بنتے ہیں غالباً۔ تو ابھی کچھ نہیں تو یہ 6 مہینے کا جو فائدہ ہے نا یہ آپ اٹھائیں، چھوٹے مسسے والے، چھوٹے شلکوں والے 100 ریال کا اقامہ لگائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آپ نے اس کے بارے میں ترتیب دیکھنی ہے وہ دیکھیں۔ لیکن ابھی جو فی الحال وقتی طور پہ اس چیز کا مکمل طور پہ اعلان کر دیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ بار بار نوٹیفیکیشن کی شیپ میں اس کی وارننگ بھی دی جا رہی ہے، جتنی جلدی ہو سکے اپنے معاملات کو کور کریں، کلیئر کریں۔ یہ بیسیکلی کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ جو سعودی ہوتے ہیں چھوٹے مسسے بنا کے اس میں 4 لوگ رکھتے ہیں، 100 ریال کا مکتب مال نکلتا ہے، اور 100 ریال کے مکتب مال کے بعد خود وہ اپنے مسسے کو چھوڑ دیتے ہیں، کہیں اور جاب کرتے ہیں، اس میں سعودی جو ڈالا ہوتا ہے اس کو بھی نکال دیتے ہیں۔ وہ سارا سال مسسہ ریڈ ہے، نہ وہ ٹیکس دے رہا ہے نہ وہ گوسی دے رہا ہے، نہ اس سے تنخواہیں جا رہی ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ کے سسٹم میں وہ مکمل طور پہ وہ غائب رہتا ہے۔ تو اس چیز کا حل نکالنے کے لیے انہوں نے یہ سارے معاملات کیے ہیں۔ پہلے تو کچھ حد تک لوگوں نے ان کو فیک نیوز بھی بولا ہے، کچھ لوگ فیک خبریں یہ وہ کہتے رہے ہیں، لیکن اب یہ مکمل طور پہ شور ہو چکا ہے اور 100% یہ سچی خبر ہے، اور ظاہر اس میں پریشانی والی بات بھی ہے، لیکن اللہ خیر کرے، انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل لازمی نکلے گا، تاکہ جو ہے وہ ظاہر اس کی جو مشکلات ہیں لوگوں کی وہ بڑھ جائیں گی۔ اور کام کاج کے اگر معاملات دیکھیں تو کام کاج جو ہے وہ پہلے جیسے نہیں ہے، کام کاج بھی ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر اقامے بڑھیں گے، اقامے کی فیسیں بڑھیں گی تو لازمی کسی نہ کسی وے سے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے چھوٹ بھی ملے گی۔ تو یہ ظاہر ہے ابھی اقامے جب نئے لگنے ہیں تو جو چھوٹے مسسے ہیں، چھوٹی کمپنیاں ہیں، جن لوگوں کے ایسے سسٹم چل رہے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی، حد سے زیادہ۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی کام ایسا ہے، آپ نے شہر کے اندر رہنا ہے یا کسی فیکٹری کے اندر رہنا ہے، دکان کے اندر رہنا ہے، آپ معاملات کو سلجھا سکتے ہیں، تو آپ کے پاس آخری 2 چانس ہے۔ ایک تو آپ عامل منزلی کی طرف موو کر سکتے ہیں، دوسرا آپ سائے خاص کی طرف موو کر سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ادھر اگر آپ موو کرتے ہیں تو آپ پھر ان جو بڑی فیسیں ہیں 9700 والی فیسیں ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں رہ گئی ہیں وقتی طور پہ، ان کے تھرو بھی آپ بچ، لیکن پھر بھی قانونی طور پہ دیکھا جائے اگر آپ کا عمل منزلی کا من ہے تو عمل منزلی ہو کر آپ کہیں باہر کام کریں گے تو قانون کے خلاف ہے، سائق خاص ہو کر بھی آپ باہر کام کریں گے تو وہ بھی قانون کے خلاف ہے، دونوں چیزیں ہی قانون کے خلاف ہیں۔ تو بہترین جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ پھر بھی اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کس طرح اس کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن جس قدر جلدی ہو سکے جو لوگ آزاد کام کر رہے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بچنا کچھ نہیں تو جتنی جلدی ہو سکے کمپنی میں موو کر دیں، اپنے کفالے کروا لیں، اور یہ جو 6 مہینے ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں۔ کم از کم ان 6 مہینے کے جو 100 ریال کی آپ اپنے کام میں لگوا سکتے ہیں، مکتب بعد نکلوا سکتے ہیں وہ اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے نا کہ بھائی کوئی ٹینشن نہیں میں کرواؤں گا، یا وہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دیو میں کر کے دیتا ہوں، تو بھائی ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اس معاملے میں جو تگڑے تگڑے کھلاڑی ہیں نا، جن کو آپ مصری ہیں یا مصری یمنی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں مکتب میں بیٹھ کے، ان کی طرف سے بھی جواب ہے. جس نے بھی آپ کو 100 ریال کا بھی گامہ لگا کر دینا ہے، وہ صرف اور صرف 21 جنوری تک لگنا ہے، فروری سے آگے نہیں لگنا. اس لیے اب بھی اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وقتی طور پہ اس چیز کا اٹھا لیں. کل کو آپ کو ڈبل کفالہ کروانا پڑے کہیں، 1000 کفالے کی فیس تو آپ کو دینی پڑے گی، ٹھیک ہے. وہ تو ساتھ ساتھ ہے، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے کفالے کی فیس آپ کی بڑھتی جائے گی. لیکن وقتی طور پر اس سے بچنے کے لیے یہی حل ہے کہ آپ 100 ریال کا کامہ لگائیں. جب پھر نیکسٹ یہ آتا ہے تو پھر 2 ہی رستے ہیں، یا تو آپ سائے خاص کی طرف موو کر دیں، یا عمل منظری کی طرف، یا پھر کسی کمپنی موو ہو جائیں، یا اپنے کاروبار کو اس لیول تک لے جائیں کہ آپ کو سال بعد اقامہ لگوانے کا مسئلہ نہ آئے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.